کیسے مل سکتی ہے یہ خوشی؟ قرآن کی ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاؤں. یہ آیت بھی بارہا سنی ہے، لیکن اس اینگل سے کہ خوشی والے اینگل سے قرآن کی اس آیت کو بھی لیا گیا ہے، یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. کیا آیت ہے قرآن کی؟ بڑی مشہور آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، بالکل اسٹارٹ میں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. قرآن میں یہ مضمون کئی مقامات پر. کیا ترجمہ ہے؟ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. یہ آیت بارہا سنی ہوگی آپ نے بھی، میں نے بھی پڑھی، علماء سے بھی اس حوالے سے لیکچر سنے ہوں گے، درس قرآن بھی سنے ہوں گے. مجھے بتائیے کہ انسان گندگی کے پاس بیٹھا رہے اور چاہے کہ اس کو خوشبو آئے تو آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. جو شخص چولہے کے پاس بیٹھے، تندور کے پاس بیٹھے، مجھے بتائیے اس کو ٹھنڈی ہوا آئے گی؟ یقیناً گرم لو کے لپیٹ آئے جو ہے وہ گرم لو آئے گی، اس کو گرمی محسوس کرے گا وہ. میں اور آپ اپنے بیٹھنے کا ماحول اگر پرفضا نہ رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھنا نہ چاہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہماری سٹنگ نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ ہو، حالات نہ بنے ان کے ساتھ، ہمارے معاملات نہ ہوں، تو مجھے بتائیے کہ ہم بورنگ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہوں گے؟ بور ہی ہوں گے. خوش رہنے والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو خوشی ملے گی، خوشی تقسیم ہوگی. کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ مجھے بتائیے کہ میں نیکی کیسے کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نیکی کا کام بتائیے تاکہ میں اس نیکی کو کر کے ثواب کماؤں. بزرگ نے کیا کہا؟ اس نے کہا، ان بزرگ نے کہا کہ برائی کرنا چھوڑ دے، برائی کرنا چھوڑ دے. اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نیکی میں کس طرح کر سکتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے؟ آپ کہتے ہیں برائی کرنا چھوڑ دے. فرمایا کہ جب تو برائی کرنا چھوڑ دے گا تو آٹومیٹیکلی نیکی کی طرف تم مائل ہو جاؤ گے. تو اگر ہم بری جگہوں سے اپنے آپ کو جہاں سے پر بیٹھ کر ہمیں اچھی فیلنگز نہ آئے اور ہم اپنی جگہ کو بدلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جہاں پر رہ کر ہم خوش ہو سکیں. بعض لوگوں کے چہرے پر ہر وقت 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے صبح گھر سے نکلا ہے تو بیگم صاحبہ نے مار کر نکالا ہے. تو یہ اگر رویہ ہوگا تو ایسوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا ملے گا آپ کو؟ بعض لوگوں کے ساتھ آپ اور میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ 10 منٹ میں آپ کی ساری انرجی چوس لیتے ہیں. ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا وے آف ٹاکنگ ایسا ہوتا ہے، دل جلانے والی باتیں، کریدنے والی باتیں، زخم کو مزید خراب کرنے والی باتیں، ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کروانے والے لوگوں کے پاس اگر میں اور آپ بیٹھیں تو مجھے بتائیے کہ 10-15 منٹ 20 منٹ بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے انہوں نے ساری انرجی ہماری دن بھر کی چوس لی ہے. تو اس لیے کہا کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ کو اچھے خیالات آئیں. اب آئے قرآن کی اس آیت کی طرف. یہ ماحول بنا چکا، اب قرآن کو سمجھیں گے، اس آیت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. قرآن میں کیا فرمایا رب نے؟ ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، جہاں جی چاہے. من مانی چاہت جب انسان پا لیتا ہے تو خوشی ملتی ہے نہیں ملتی؟ کسی کا ڈریم ہو کہ مجھے فلاں کار چاہیے، وہ جب وہ کار حاصل کر لیتا ہے مجھے بتائیے خوش ہوتا ہے یا روتا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ خوشی میں رونا آ جائے، خوشی کے آنسو نکل آئے، لیکن ہوتا خوش ہے یا روتا ہے؟ یقیناً خوش ہوتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے قرآن میں؟ کہ تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے. تو پتہ چلا کہ انسان جب من مانی چیز کو پا لیتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے. یقیناً ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کو مانے گا کہ انسان جب اپنی ڈیزائر اس کی پوری ہو جاتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے
تو اسے خوشی ملتی ہے. اور یوں کہہ لیجئے کہ ڈیزائر کا پورا ہونا خوش ہونے کا سبب بنتا ہے، خوش ہونے کا سبب بنتا ہے، خوشی حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے. بس یہی مفہوم قرآن میں یہاں پر ہمیں سمجھایا رب العالمین نے کہ آدم اور حوا میں جنت میں رہیں، بے روک ٹوک رہیں، جو چاہیں کھائیں پیئیں، جہاں چاہیں سیر کریں، لیکن اس پیر کے پاس نہ جائیں کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے. ریسٹرکشن لگائی گئی، ریسٹرکشن لگائی گئی نا کہ جو کھانا ہے کھائیں، جو پہننا ہو پہنیں، جہاں گھومنا پھرنا ہو کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. فقط روک ٹوک یہ ہے کہ اس پیڑ کے پاس نہیں جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے. مجھے بتائیے کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بندہ خاص ہیں؟ ہاں، کوئی ایسا کام قصدن کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی اس حد کی طرف پہنچیں گے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی، اور اس واقعے سے پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص رب العالمین کے حوالے سے جھوٹی قسم بھی کھا سکتا، کیونکہ شیطان نے آ کے قسم کھائی تھی، قسم کھائی تھی. اور آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا تھا کہ کوئی شخص قسم جھوٹی کیسے کھا سکتا ہے. اور یہ ذریعہ بنا، سبب بنا آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانے کا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا اس روئے زمین پر بسنے کا. گویا کہ یہ نظام قدرت تھا، نظام قدرت تھا کہ اس طور پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اس روئے زمین پر آئیں اور آدمیت کا سلسلہ شروع ہو. مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت کا ایسنس اور سبجیکٹ کیا ہے؟ اس آیت کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس آیت میں ہے کیا؟ بیسیکلی کیا نکلا اس آیت میں سے؟ کیا سمجھا ہم نے؟ اس آیت کا سبجیکٹ یہی ہے کہ انسان اس حکم کو بجا لائے جو اسے خوش بھی رکھے اور اس کی خواہش بھی پوری ہو، اور پھر اس کام سے بچے کہ جس کی وجہ سے وہ حد سے گزرنے والوں میں خود کو شامل کر لے. یہ اس آیت کا سبجیکٹ ہوا. نتیجہ ان دونوں صورتوں میں رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی صورت میں نکلے گا اور اپنی نجات ہوگی. جب رب کے حکم کی تعمیل ہوگی اور اپنی نجات ہوگی تو مجھے بتائیے انسان پھر بھی خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ تو گویا کہ کنکلوژن کے طور پر بھی دیکھیں کہ جب بندہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا تو اس کو خوشی ملے گی. مجھے بتائیے نا، کوئی ہم سے کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے، خوشی ملتی ہے نہیں ملتی؟ کوئی ایسی بات ہو جائے، ہم سے ہو جائے کام تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے یہ نیکی کا کام مجھ سے کروا دیا، ہے یا نہیں ہے ایسا؟ تو فرمایا کہ اس آیت کا ایسنس ہی یہی تھا کہ انسان اس طور پر کرے کہ حد سے بچنے والا کام بھی کرے اور رب العالمین کی بارگاہ سے جو خوشی ملنے والا معاملہ ہے اس کو بھی اختیار کرے. رب العالمین نے کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن اس ایک بری بات کی طرف انسان اگر توجہ کر جائے تو مجھے بتائیے ساری زندگی پر چونا لگ گیا یا نہیں لگا؟ ماضی کی کوئی ایک تلخ یاد آ جائے، اس کو لے کر بیٹھ ہی جائے، اپنا سکون بھی برباد کرے، گھر والوں کا سکون بھی برباد کرے. ایسے لوگ اس روئے زمین پر ملتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں بات ہوئی یا کوئی معاملہ ہوا، ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، ہمارے شوہر نے اس کو لے کر ایسا بیٹھ گئے ہیں کہ پچھلے 15 دن سے گھر کا سکون برباد. تو ایک بات تھی ہو گئی، اس کو رکھتے ہیں یار، کھڈا کھودیں، اس کو دفن کریں، ختم کریں، آگے بڑھیں زندگی میں. اس کو لے کر بیٹھ جانا، اپنا سکون بھی برباد کرنا، گھر والوں کا سکون بھی برباد کرنا. فرمایا ہم خوشی کے لفظ کے ساتھ ناخوشی کا لفظ ایسا جوڑ دیتے ہیں کہ ہم خود کو خوشی سے دور کر لیتے ہیں. خوشی کے لفظ کے ساتھ ناخوشی والا لفظ ہٹانا چاہیے اور خوشی کے قریب خود کو کرنا چاہیے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.